اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گی خوش ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی اپنی زندگیوں میں خوش رکھے، زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میرے اور آپ کے مرحومین، خدا ان سب کی بخشش فرمائے، آمین۔ یہ دعا میری آپ کے لیے ہے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ آج جیسے کہ آپ کو ٹائٹل سے پتہ چل چکا ہوگا کہ آیت اللہ قاضی طباطبائی بہت ہی مشہور عارف ہیں، بہت سی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔ ان کی ایک مشہور کتاب کہکشان نیستی، جس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں کروں گی۔ آئیے اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى۔ جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے اس کا نام ہے سورہ ہجر، آیت نمبر 1۔ ترجمہ ہے، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا۔ سید حسین قاضی طباطبائی 1869 میں اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آخرکار حشر موجودات، گردباد مقدرات، گردش افلاک اور سلسلہ دہور کے درمیان میں نے عالم غیب کے نہا خانے سے اپنی آغوش میں ایک مختصر لیکن عظیم مسافر پایا۔ وہ مسافر کہ جس کی دنیا میں آمد کا میں نے 9 مہینوں 9 دنوں سے صبح و شام منتظر تھا۔ وہ نوزاد جس کے بارے میں دائیوں اور خواتین کا شور بتا رہا تھا کہ بیٹا ہے۔ اپنے فرزند کو میں نے آغوش میں لیا، اس کی سیاہ پرکشش آنکھوں میں ہزاروں حقائق کا مشاہدہ کیا۔ وہ نور جس سے اس کی جبلت اور خمیر کو خلق کیا، وہ پانی جس سے اس کی طینیت کو دھویا گیا، وہ نطفہ جو کہ سلسلہ ولایت سے جاری تبریزی والدین کے صلب سے پیوستہ تھا، وہ روح جو پاکیزہ پرنور رحم میں اس کے جسم پہ پھونکی گئی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے عکس کو دیکھا جو اس کی حیرت انگیز تقدیر پر پڑے پردے کو میرے صفحہ ادراک سے ہٹا رہا تھا۔ میں نے اس کی ماں کو دیکھا جس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، اس کی فرزند کو جو 81 سال کے بعد وادی السلام میں گہری قبر کے کنارے اس کی موت پر گریہ کنا تھا۔ میں نے ایک فتنہ دیکھا جس کے شعلے روسی لشکروں کے ہاتھوں تبریز کو جلائے دے رہے تھے۔ عالمی جنگیں جن میں بہت سی سرزمین خون کے سیلاب میں ڈوب گئی۔ گویا میں ندائے آسمانی سن رہا تھا جو کہ عارفوں کے دل کی گہرائیوں میں سید العرفاء اور کوہ توحید کی ولایت کی بشارت دے رہی تھی۔ اس کے مد مقابل ان لوگوں کے دل کی ٹھنڈک تھی جو صوفیوں کے پیشوا کی موت پر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالے دل میں بہت خوش ہو کے نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے۔ ابدیت کی جانب سے عشق کے آتش فشاں کا شعلہ جو ایک جوان کے دامن پر گرا، خون کا پیاسا خنجر جو نجف کی تنگ گلیوں میں اس کا سر قلم کر دینا چاہتا تھا، وہ اوقیانوس جس میں 3 سمندر جلوہ گر تھے، جو ایک طالب علم کی آنکھوں میں فنا فی اللہ کی تصویر کے جلوے کی نقاشی کر رہا تھا، وہ ستارے جو ایک سورج کے گرد طواف کر رہے تھے، اور کینہ بھرے سیاہ گڑھے جو جگمگاہٹوں کو نگل لینا چاہتے تھے۔ باپ بن جانا وہ حقیقت ہے جو انسان کے لیے دوسری آنکھوں میں اپنی تجلی دیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ لا الہ الا اللہ پر مبنی اس کا پر ترنم گریہ میری روح کو مدہوش کر رہا تھا، لیکن میری جوانی کی مانند اس کی آنکھیں خاک نجف میں مل جانے کی خواہش تلاوت کر رہی تھیں۔ وہی رسا، وہی نغمہ، وہی بہانے، لیکن لامحدود پیمانے پر جس کی مثال میں نہیں دیکھی۔ اس کا نام سید علی رکھا تاکہ اس کی منزل اس کی نام کی حقیقت قرار پائے۔ وہ میری نظروں کے سامنے تیزی سے اپنا قد بڑھا رہا تھا۔ اس کا بچگانہ کھیل کود ایسے تبریز کے مدارس اور علمی مراکز میں حکیمانہ سوچ بچار میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی طفولیت کا رونا علم اور توحید کے شہد کے باعث رات کے آنسو سحر گاہ کی سرمستی میں ڈھل گیا۔ وہ معصوم چہرہ ایک سیاہ داڑھی اور جڑے ہوئے ابرو والے مرد کے چہرے میں تبدیل ہو گیا جس سے بھرپور ارادہ جھلکتا تھا۔ وہ آندھیوں سے زیادہ تیز اور اپنے بھائی سید احمد سے بہت پہلے مرد بن گیا۔
میں یہ جانتا تھا وہ ایسی امانت ہے جسے مولا الموحدین علی علیہ السلام کے دامن میں پہنچنا ہے۔ جہاں تک ممکن ہوا میں نے اس کی بہترین تربیت کی تاکہ تنکے کو اس آستانے میں پیش کر سکوں اور اسے سوائے اپنے نہ ہونے کے کوئی اور خیال نہ آئے۔ ہاں، میرے مسافر نے بہت جلد سے زیادہ جلدی وطن کو وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين۔ اب جو آیت آپ لوگوں نے سنی وہ سورہ نجم کی 18ویں آیت ہے۔ اور جب ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں کچھ نمایاں بستیاں قرار دیں، ان کے درمیان سیر کو معین کر دیا کہ اب دن اور رات جب چاہو سفر کرو، محفوظ رہو گے۔ سید علی قاضی 1894 میں لکھتے ہیں کہ صحرا میں جھلساتے سورج کی روشنی اب مدھم پڑنے لگی تھی۔ ایک وسیع صحرا میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ تبریز سے نجف کا طویل راستہ جس کی انتہا پر عظیم پہاڑ سر اٹھائے کھڑے تھے، پہاڑوں کے پیچھے سرخی مائل افق اور روزانہ کی شعاؤں سے زخمی اور خونی سورج دکھائی دے رہا تھا۔ صرف اہل کاروں کے قدموں کی آہٹ، گھوڑوں اور اونٹوں کی سانسوں کی آواز اس بے آب و گیاہ صحرا کا سکوت توڑ رہی تھی۔ میں تھا، پیر کا درد اور ہزاروں چھوٹے بڑے اندیشے جنہوں نے میرے اندر بھوچال مچا رکھا تھا۔ میرے ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگام، دوسرے میں والد کی یادگار تربیت والی تسبیح، والد جنہوں نے اپنی قدسی سانسوں پر مشتمل اپنی زندگی سے میری روح کو آسمانی بنایا۔ وہ نجف، وہ سامرا کے بزرگوں کے نایاب جواہر تفکر کے وارث تھے۔ کس قدر وقت لگا کہ وہ اس سفر پر راضی ہو جائیں۔ میری روح کا پرندہ پنجرے میں اسیر ہو چکا تھا جو کہ نجف اشرف میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہم جواری کی خاطر والد کے عشق کی تجلی اور ان کے شوق کی نشانی تھی۔ میری اور میرے بھائی احمد کے وجود کی خاک کو پہلے انہوں نے عشق کا پانی دیا اور اس طائر قدسی کو اس اسرار امیز سرزمین تک پرواز کے لیے آمادہ کیا۔ اگر 1000 سال بھی گزر جاتے، وہ اور ان کی تعلیمات، ان کی پرخلوص نگاہوں کی ظرافتیں، بندگی و ولایت میرے وجود کے خمیر سے جدا ہونے والی نہیں تھی۔ انہی خیالات میں محو تھا کہ میری نظر ایک ٹیلے کی دامن پر پڑی۔ قدیم کاروان سراشب بصری کی امید دل میں جگا رہی تھی۔ کاروان سالار کی آواز دی جو اعلان کر رہا تھا کہ آج رات ہم اس کاروان سرا میں ٹھہریں گے۔ میں اپنے وجود میں جاری دامن گیر کشمکش کو محسوس کر رہا تھا۔ میں نے رکنے کے لیے سفر اختیار نہیں کیا تھا اور بے تاب و غمگین اس حیرت انگیز دیار تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ تبریز میرے لیے ایک پنجرے کی مانند تھا جہاں تھکن کا ملبہ میرے سر پہ گرا ہوا تھا۔ میں کیا کرتا؟ ایک نور مجھے کھینچ رہا تھا، خود سے بے خود کر رہا تھا۔ والد نے میری خاطر کس قدر زحمت برداشت کی، ان کی کتنی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ رہوں اور تبریز کی مسجد اور محراب کو آباد کروں۔ میں جب بھی ان کے چہرے سے نظر ڈالتا، ان کی صورت میں مجھے امام علی دکھائی دیتے، ملکوتی مرد کہ جو اپنے نفس کی سختی سے حفاظت کرنے والے تھے۔ تبریز کے بازار میں ان کے چاول کی دکان تھی۔ میرے والد کے وجود کی کشتی کو انہوں نے دارستگی اور مجاہدت کے سمندر میں ڈالا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گوہر عشق میرے والد نے سامرا میں مرزائے بزرگ اور ملا حسین نقلی ہمدانی کے نفس مسیحائی سے بطور یادگار پایا تھا۔ جب والد سامرا سے سفر اور تبریز واپسی کا ارادہ رکھتے تھے تو مرزا انہیں ایک طرف لے گئے، ان سے کہا، سید حسین، روز و شب میں کچھ وقت اپنے بارے میں تفکر کے لیے وقف کرو۔ اور ان کے قاہر نفس نے والد پر ایسا اثر کیا کہ دن اور رات میں کچھ وقت کے بجائے ہر وقت اپنے دل کی نگہبانی اور حفاظت میں صرف کرتے۔ ہنہنانے کی آواز کے ساتھ لگام میرے ہاتھوں سے لی گئی اور میں خیالات سے نکل آیا۔ میں نے پلٹ کر گھوڑے سے پرے دیکھا، میری نظریں اپنی شریک زندگی
درخشندہ سے ٹکرائیں۔ اس کی صورت میں عظیم قدرت، پرعزم دل جھلک رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ، اطمینان اس سفر میں ثابت قدمی اور بے مثال حوصلہ افزائی کا باعث تھے۔ تاہم 3 چھوٹی بڑی بیٹیوں سے مادرانہ شفقت کے باعث تھکن کے آثار ان کے چہرے سے ہویدہ تھے۔ میں جب بھی ان کے چہرے پر نظر ڈالتا ایک ایسی عورت کو دیکھتا جس نے کثیر مال و دولت، خاندانی جاہ و جلال کے ہوتے ہوئے خدا سے بہت بڑا معاملہ کیا تھا۔ اسے ایک طاقت صرفہ جہاد درپیش تھا۔ وہ ایسے سفر کی راہی ہوئی تھی جس کا آغاز سہمگین واقعات کا بیابان، انتہا فقر و ناداری کے قدرت مند پنجوں سے زور آزمائی کرنا تھا۔ زیر چشمی اس کے چہرے پر پڑے تبریزی نقاب کو دیکھتا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ چلتی ہوائیں، یہ الہی خوشبو میری نشیب و فراز سے پر زندگی کا ایک مختصر دورانیہ ہے۔ آہ کیا عجیب زمانہ درپیش تھا، اور ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ہمارا واسطہ 7 آسمان عجائب سے پڑے گا۔ میں اپنے اندر کی پیاس کا جواب دیتا تھا، وہ پیاس جس نے میرے ہونے اور نہ ہونے کو خود میں ہلاک کر رکھا تھا۔ نجف میرے لیے پانی تھا، وہاں زندگی بسر کرنا، حیات اور جاسوس پلگنے سے آزادی پانا تھا۔ جب میں تبریز میں تھا، جہاں بھی ممکن ہوتا، جب بھی فراغت ہوتی، 2 رکعت نماز پڑھتا، آسمان کی جانب ہاتھ بلند کر کے نجف کی جانب سفر کو خدا سے طلب کرتا تھا۔ ان آخری دنوں میں والد صاحب مریض اور خانہ نشین ہو گئے تھے۔ وہ میرے دل کے سوز سے واقف تھے۔ میں ان کی جگہ مقبرہ تبریز کی مسجد جاتا، وہاں وعظ اور تقریر کی ذمہ داری ادا کرتا، لیکن نماز جماعت کی امامت کرنے سے پرہیز کرتا۔ شب و روز اپنے سینے میں قید آرزو کے باعث جلتا رہتا۔ والد کئی سال مجھ پر سختی کرتے رہے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے میں تبریز میں اپنی علمی بوجھ اٹھا لوں، پھر عراق کی جانب سفر کروں۔ گویا انہیں معلوم تھا کہ میرے سر میں ترک وطن کا خیال پرورش پا رہا ہے۔ میں نے مجبوراً شیخ مفید کی کتاب ارشاد پر حاشیہ لکھا تاکہ اس پر ثابت کر سکوں کہ علمی حوالے سے مجھے حوزوی دروس سے زیادہ عمیق وسیع دروس کی ضرورت ہے۔ مشیت الہی کا ہاتھ میرے ساتھ ہو گیا تھا۔ میں نے رخشندہ مرزا باقری آقائے قاضی کی صاحبزادی سے شادی کر لی، وہ لڑکی کہ جس کے پاس دنیاوی مال و متاع اثاثوں میں سے بہت کچھ تھا۔ دراصل یہ اس کے خاندان اور اس کے کاروان کی برکت تھی۔ ایک دن والد نے مجھے بلایا اور بتایا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ نجف جانے والے قافلے کو ایک عالم دین کی ضرورت ہے۔ جلد ہی مجھے 1000 امیدوں اور محبت بھری آنکھوں سے اس کاروان کے ساتھ عالم دین کے طور پر نجف اشرف روانہ کر دیا، جس میں زیادہ تر تبریز کے مالدار افراد شامل تھے۔ پڑاؤ ڈالنے کے لیے کاروان سالار کی پہلے سے زیادہ تیز آواز اب اس آب و گیا صحرا میں گونجنے لگی۔ ہم کاروان سرا تک پہنچے۔ میں نے رخشندہ اور بیٹیوں کا ہاتھ تھاما، انہیں گھوڑے سے اتارا۔ ان کے دھوپ سے جھلسے ہوئے چہرے میرے دل کو جلا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود درخشندہ کی مسکراہٹ درپیش راستے کے لیے قوت قلب کا باعث تھی۔ ہم کاروان سرا میں داخل ہو گئے۔ وہ ایک قدیم کاروان سرا تھا جس کے شکستہ در و دیوار عارضی شب بسری کے لیے مناسب لگ رہے تھے۔ جیسے ہی ہم داخل ہوئے، کاروان سالار نے ہمیشہ کی طرح لوگوں کو چھوڑا، گھوڑوں اور اونٹوں کو استبل لے جا کر ان کے آگے تازہ چارہ پانی رکھا۔ لوگ جو کہ ہمیشہ اس کی اس حرکت سے جل بھن جاتے، اس مرتبہ اس کے پاس گئے۔ اس سے کہا، تم عجیب آدمی ہو، قافلے والوں کو بھوکا پیاسا چھوڑ کر تم گھوڑے اور اونٹوں کی خاطر مدارات کر رہے ہو۔ وہ اسی طرح جھکے ہوئے گھوڑوں کے لیے بالٹی میں چارہ ڈالتے ہوئے سر پلٹا کر بولا، اگر میں ان بے زبانوں کا اچھی طرح خیال نہ رکھوں تو ہمارا عراق پہنچنا ناممکن ہے۔ حیوان کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ تمہیں مقصد تک پہنچائے۔ اس خیال رکھنے کا نتیجہ تم لوگ جلد دیکھ لو گے۔ میری آنکھوں میں بجلی گونج گئی، گویا طریق کے قوانین ہر جگہ خود نمائی کر رہے تھے۔ روح بدن پر سوار ہے۔ اگر اس دنیا میں چاہتے ہو کہ روح کو مقصد تک پہنچاؤ تو بدن کا خیال رکھو کہ وہ زمین گیر ہو کر تمہیں آگے بڑھنے سے روک نہ دے۔ میں نے کاروان سالار کو مسکرا کر دیکھا۔ اسے میں نے اونٹوں اور گھوڑوں کا خیال رکھنے والا بزرگ اور دلسوز استاد پایا۔ تاریکی چھا رہی تھی، صحرا کی خاموش آوازیں، آفتاب
کھائی ہوئی یہاں کی خاک اور آرزوؤں کے شہر سے نزدیک داخل ہو جانے کے خیال نے میری روح کی تازگی دو چنداں کرتی تھی۔ چاند آہستہ آہستہ نمایاں ہو رہا تھا، ستارے اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ میں نے وضو کیا اور جائے نماز پر نماز فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 26۔ پھر لوط ابراہیم پر ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں کہ وہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ رخشندہ سادات سن 1894۔ حسین مہتاب چاند کس قدر روشن تھا۔ بین الحرمین سے نزدیک واقع سرائے میں حجرے کے دریچے سے مہتاب میرے چہرے کو اپنے نور سے نواز رہا تھا۔ راہ کی خستگی ابھی باقی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کربلا، سید الشہداء اور ان کے علمدار کی زیارت کر چکی ہوں۔ میں کہاں، کربلا کہاں اور تبریز کہاں؟ کل بعد از غروب 81 دن بعد ہمیں کربلا سے سلطان نجف کے دیار کی جانب کوچ کر جانا تھا۔ ایک نشیب و فراز سے پرسفر کہ ایرانی سرحد عبور کرنے کے لیے مجبوراً ہمیں عثمانی سلطنت کی سرحدوں سے گزرنا پڑا۔ سید علی کی شاعری کا ذوق ہمارے کام آیا۔ انہوں نے وہاں سرحد پر کچھ اشعار کہے اور ہمیں عثمانی حکومت میں داخلے کی اجازت مل گئی۔ میں نے سید علی اور بیٹیوں پہ نظر ڈالی جو ان کے اطراف زمین پر سو رہی تھیں۔ مجھے ان کا حال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوش تھے کہ اپنی دل کی مراد پا لی، لیکن پھر دکھی کیوں تھے، مضطرب کیوں تھے؟ لوگ صرف خوش کیوں نہیں رہ سکتے؟ ایک طویل مدت تک نجف کے اشتیاق نے انہیں بےتاب رکھا تھا۔ خود میں گم رہتے، وقت و بے وقت توسل کیا کرتے، جہاں بھی ممکن ہوتا نماز پڑھتے، اپنی مراد تک پہنچنے کے لیے اپنے ہاتھ آسمان کی سمت دراز کرتے۔ اب جبکہ ہم نجف سے 14 فرسخ کے فاصلے پر تھے، پھر بھی رنج کے آثار میں نے ان کے چہرے پر دیکھے۔ میں اس سفر پر اس لیے ان کے ساتھ روانہ ہوئی تاکہ ان کے ساتھ رہوں۔ میں لڑکیوں کا خیال رکھتی تھی تاکہ سید علی اپنے کام نمٹا سکیں۔ قافلے والوں کو ان سے توقعات تھیں۔ وہ سوال پوچھتے، زیارت اور مجلس پڑھنے کی خواہش کرتے۔ کاش انہیں کچھ ان کے حال پر چھوڑ دیا کرتے۔ جب بھی وہ تنہائی پاتے اپنے آپ کو سنبھالتے، گویا دوبارہ اپنی تعمیر کر رہے ہوں۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب وہ رشتہ لے کر آئے تھے۔ میری آنکھوں سے ان کی شیریں مسکراہٹ محو نہیں ہوتی۔ وہ مرد جس کے بارے میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی روح کی پیچ و تاب میں راکھ تلے عشق کی آگ پوشیدہ ہے۔ ایک بار پھر مجھے تبریز کی یاد ستانے لگی، لیکن سید علی کی محبت آمیز نگاہ کی چمک اور ان کی پاک ذات مجھے ان کے ساتھ رہنے پر قائل کر دیتی تھی۔ مرد لوگ بچوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا ضروری ہوتا ہے۔ حتما اگر یہ طے ہو پایا ہو کہ میں دنیا اور اپنے احساسوں سے ہاتھ اٹھا لوں، میں انہیں چاہتی تھی اور ان کے ساتھ پرسکون تھی۔ جب میں حواس میں آئی تو دیکھا 3 بیٹیوں کی ماں اور ایسے مرد کی بیوی بن چکی ہوں جو اہل علم اور عبادت ہے۔ ان میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اہل فکر اور ذکر، صاحب درس و تقویٰ، سب سے بڑھ کر مجھے چاہتے تھے۔ محبت کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ ایسے مرد کی مہر و محبت جس کے دل کی آرزو نجف تھا۔ محبت اچھی ہے، لیکن یہ کہ کون کر رہا تھا؟ کبھی دل تمہیں چاہتا ہے جس کی آرزوؤں کی انتہا یہی دنیا ہے، کبھی وہ قلب تم سے محبت کرتا ہے جو شفاف اور آسمانی ہو چکا ہو۔ میرے لیے اہم عشق کا منبع اور اس کے رساؤ کا سرچشمہ تھا۔ میں نے ہر ایک کو اپنے دل کا رستہ نہیں دکھایا، اس کی منتظر تھی جسے خدا میرے لیے چاہے، یہاں تک کہ قضائے روزگار نے میرے ہاتھوں کو سید علی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے خود سے عہد کر رکھا تھا کہ میں ان کی مددگار رہوں گی، ان کے ساتھ دوں گی، چاہے ان کے فیصلوں کے نتیجے میں دربدری ہونا پڑے۔ ایک عورت اپنے مرد سے عشق، پاکیزگی اور محبت کے سوا اور کیا چاہتی ہے؟ میں نے ایک گہری سانس لی، حرم سید الشہداء کی گنبد پر نظریں جمائیں۔ خاک کربلا کس قدر مبہوت کر دینے والی تھی۔ ایک طرف یوں لگتا تھا جیسے آپ بہشت میں بیٹھے ہوں، دوسری جانب گویا غموں کا پہاڑ آپ کے شانے کچلنے دے رہی ہو۔ لیکن میں نے سن رکھا تھا
نجف اور طرح ہے، سبک اور پرسکون، جیسے آپ اپنے والد کے گھر میں بیٹھے ہوں اور نسیم محبت کی خنکی سے آرام پا رہے ہوں۔ میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ نجف میری آخری منزل ہوگی، پھر میں تبریز کی شکل نہیں دیکھ پاؤں گی۔ انہی خیالوں میں غوطہ ور تھی کہ سید علی کی آواز آئی، رخشندہ سادات جاگ رہی ہو؟ ابھی سوئی نہیں؟ میں نے اپنا چہرہ ان کی طرف کیا، انہیں دیکھا، مہتاب کا نور ان کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ میں نے کہا میں سو رہی تھی لیکن اب جاگ گئی ہوں، دل کچھ بے چین ہے۔ وہ جو دری پر سو رہے تھے اس پر کروٹ بدلی، پوچھا کیوں میری عزیز، تمہارا دل بے چین کیوں ہے؟ ان کی نگاہوں میں دیکھا جہاں ہمیشہ کا دکھ نمایاں تھا۔ معنی خیز توقف کے بعد میں بولی، سید علی ہاتھ کو اپنی آنکھوں پر انہیں کھلا رکھنے کی خاطر پھیرتے ہوئے، جو کہ اس طویل سفر کے باعث بند ہوئی تھیں، نیم خیز ہوئے اور بولے، کیا کوئی مسئلہ ہے رخشندہ؟ میں کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی لیکن دل نے گویا زبان پر سبقت حاصل کر لی۔ میں نے اطمینان سے کہا، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا تھا کہ ہم یہ سفر کریں؟ کیا رات دن اسی فکر میں نہیں رہتے تھے کہ ہم مولا علی کے حرم کی زیارت کریں؟ پھر اب تمہارا دل رنجیدہ کیوں ہے؟ باتیں کم کیوں ہو گئی ہیں؟ تم دکھی اور مضطرب کیوں ہو؟ سید علی نے مجھے دیکھا، آرام سے بیٹھے، ان کی آنکھوں میں چاند کا نور پہلے سے زیادہ چمک رہا تھا۔ اپنا سر جھکایا، کچھ دیر خاموش رہے، سر اٹھایا، مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مزید دکھی کر کے میں پریشان ہو گئی، کہا سید علی میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ میری جانب آئے، اپنے ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھوں کو پکڑا، کہا رخشندہ سچ یہ ہے کہ جب سے ہم اس سفر پر روانہ ہوئے، میں جتنا تبریز سے دور ہوتے گویا اتنا ہی اپنی عمر بھر کی خواہش سے نزدیک ہو رہا تھا، جیسے بیابانوں صحرا میں اٹھنے والا ہر قدم مجھے میری آرزو سے نزدیک تر کر رہا تھا۔ میں نے خفا ہو کے کہا، میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، پھر تم پریشان کیوں ہو، رنجیدہ کیوں ہو؟ اپنی صورت پھیر کر چاند پہ نظر ڈالی، کہا تم نے سنا ہے کہ کہتے ہیں سب سے بڑا خوف ان عاشقوں کو لاحق ہوتا ہے جو اپنا عشق پا لیتے ہیں۔ میں سمجھ رہی تھی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن میرا دل انہیں غمگین اندوہناک دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ بس میں نے ہنس کر کہا، یہی وجہ ہے کہ تم زمین پر ڈرپوک ترین آدمی ہو، کیونکہ مجھ تک پہنچ چکے ہو اور اب تمہارا کام تمام ہے۔ تو وہ مسکرائے، میرے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی، کہا تم تو اپنی جگہ پر ہو لیکن میں اس خاک کا شفا ہوں۔ ہمارا عراق پہنچنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی پیاسی مچھلی اوقیانوس میں غوطہ ور ہو جائے۔ میں نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ موضوع بدلنا نہیں چاہتے، میں اپنی بات جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنا گلا صاف کیا اور کہا، چلیں ہم تو آ گئے ہیں، اب آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھے، نظریں چراتے ہوئے بولے، رخشندہ اب واپسی میرے لیے ممکن نہیں، نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ تبریز واپس جاؤں، میں یہ چاہتا ہوں رک جاؤں۔ اگر واپس گیا تو نابود ہو جاؤں گا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا وہ کیا چاہتے ہیں۔ زیادہ تر میرا خیال یہی تھا کہ ہم زیارت کر کے تبریز واپس چلے جائیں گے۔ اس کے باوجود میں نے چاہا ایسی عورت ثابت ہوں جو اپنے مرد کو تنہا نہیں چھوڑتی، کوشش کرتی ہے کہ اسے یہ سمجھا دے کہ وہ جہاں بھی ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے اپنی آنکھوں میں اتر آنے والی نمی اور گھر اور تبریز کے حوالے سے موجود ذہنی خلیجان کے باوجود میں نے کہا، سید علی تم جہاں بھی رہو میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے مجھے یہ بھلا دینا پڑے کہ میں ایک ثروت مند تبریزی کی بیٹی ہوں۔ سید علی کی رگوں میں جیسے تازہ خون جاری ہو گیا، مجھے دیکھا اور طویل سکون کے بعد خوشی کے اشک کے ساتھ بولے، خدا تمہیں میرے لیے سلامت رکھے رخشندہ، تم نہیں جانتی کہ تم نے میرے دل کو کتنا سکون دیا ہے، مجھے کس قدر خوش کیا ہے۔ لیکن وہ دوبارہ خاموش ہو گئے۔ لیکن کیا؟ لیکن میں اب بھی اپنے والد کی طرف سے پریشان ہوں، وہ راضی نہیں کہ میں نجف میں رہ جاؤں۔ انہوں نے ابھی صرف مجھے قافلے کے عالم دین کی حیثیت سے عراق بھیجا، میرے خیال میں انہیں ابھی مجھ پر وہ اعتماد نہیں جو نجف میں ٹھہرنے کے لیے ضروری ہے۔ میں درماندہ ہو گیا ہوں، نہیں جانتا کہ کیا کروں۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ علی ابن امیر المومنین نے خود اس جوان سید کو طلب کیا، انہوں نے ہی آگ ان کے دل میں روشن کی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا رخ سید الشہداء کے حرم کی جانب اپنے ہاتھوں سے حرم کی طرف اشارہ کر کے بھرپور اعتماد کے ساتھ کہا، ہم ان آقا سے چاہتے ہیں وہ ہمارے سب کام درست کر دے۔
جیسے اس کے جسم میں ایک تازہ روح پھونک دی گئی ہو۔ انہوں نے مجھے کہا اپنی صورت نزدیک لائے، میری پیشانی چومی، کہا تم جیسی بیوی پانے پر میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے رخسار کو اپنے ہاتھوں سے چھپاتے ہوئے نہ دیکھا جو کہہ رہے تھے کہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے اس کے کہ تم وہ عورت ہو جس کا مرد اپنے تمام وجود سے اسے چاہتا ہے اور تم سے راضی ہے۔ ان کی باتوں سے ہمیشہ میرے دل میں جو شکر گھل جاتا تھا اس بار سب سے زیادہ شیریں تھا۔ میں نے انہیں دیکھا، وہ اٹھے، امامہ سر پہ رکھا، قبا پہنی اور انتہائی اطمینان کے ساتھ قمر بنی ہاشم کی بارگاہ کی جانب بڑھ گئے تاکہ انہیں واسطہ بنائیں، سید الشہداء کے ذریعے ان کی نجف اشرف میں رک جانے کے لیے مولی الموحدین مولا علی کے قلب کو راضی کریں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ لوگ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ صراط المستقیم کا حصہ بن سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔